بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی کا فارمولہ ایک بار پھر سامنے آ گیا اور بیرسٹر گوہر خان کی باری آ گئی ہے۔ کس سلسلے میں، اس کی آگاہی دیتا ہوں آپ کو۔ اور کے پی کے کابینہ جو ہے، یعنی کے پی کی گنڈا پور کی کابینہ جو ہے، وہ احتساب کی زد میں، اور گنڈا پور نے -1 کر دکھایا۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ جو بیرسٹر گوہر خان کی باری آ گئی۔ بیرسٹر گوہر کون ہے؟ وہ اس وقت چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، لیکن شہباز گل نے یہ پھلجھڑی چھوڑی ہے کہ جو قومی سلامتی کے اجلاس میں جو باتیں جو ہوئی ہیں، اس میں سپہ سالار صاحب نے، حافظ عاصم منیر صاحب نے بیرسٹر گوہر کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے روادار آدمی ہیں اور بڑی سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ تو شہباز گل صاحب نے یہ پھلجھڑی چھوڑی ہے کہ جناب یہ بیرسٹر صاحب جو ہیں، یہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ مقصد یہ کہ اب ٹرولنگ شروع کر دی بیرسٹر گوہر کی، تو اب ان کی باری آ گئی۔ پہلے باری سب کی ٹرولنگ ہو چکی ہے، گنڈا پور صاحب کی بھی ہو چکی ہے، اور گنڈا پور صاحب بھی اس زد میں موجود ہیں کہ انہوں نے ایک معاف کیجیے گا، انہوں نے ایک اشتہار چھایا کیا اپنی کارکردگی کا سال بھر کی، تو اس میں جو تصاویر اپنی چھاپیں اور باقی منصوبوں کی چھاپیں، تو اس میں عمران خان کی تصویر نہیں چھاپی۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، گنڈا پور صاحب نے کسی کے اشارے پر -1 کا فارمولہ کر کے دکھا دیا کہ عمران خان جو بانی ہے، جس کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں 13 سال سے، اس کو انہوں نے مائنس کر دیا۔ لہٰذا باہر سے مائنس کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے بندے یہ کام دکھائیں گے۔ اب ان دونوں کو نشان زدہ کر دیا گیا، یعنی بیرسٹر گوہر کو اور گنڈا پور کو، کہ یہ جو ہیں یہ کسی اور کے اشارے پہ کھیل رہے ہیں، اور ان کی اسی لیے تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا پی ٹی آئی میں ایک نیا بھی یہ سلسلہ یہ بھی شروع ہو گیا، ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بات ہے وہ کے پی کابینہ میں کا جو ہے، اس کے 23 افراد کو نوٹس جاری ہوئے، اور وہ کابینہ کے افراد ہیں، اور احتساب ان کا ہوگا ان پر الزامات کرپشن کے۔ تو ان کو بلایا گیا کمیٹی، احتساب کمیٹی کے سامنے کہ جناب تشریف لائیں، اور یہ بانی چیئرمین کے کہنے پہ آپ کا احتساب کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو جنید اکبر وہاں بن چکے ہیں، صدر بھی صوبائی، تو یہ سب کچھ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا تھا، اور بشرا بی بی کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ وہاں چینج آ رہی ہے، اور وہاں عاطف خان بنیں گے یا سلیم بابر بنیں گے۔ جو اسپیکر صاحب ہیں، وہ عاطف خان تو پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن بہرحال عاطف خان کو غصہ ہے کہ انہوں نے صوبائی الیکشن لڑنے نہیں دیا تھا گنڈا پور نے اپنی سیاست کے ساتھ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، لہٰذا یہ بات اس طرح ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مختلف جگہ دہشت گردی کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے، اور انریسٹ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جاری ہے، اور لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ اب نوشکی میں بھی مطلب ایک ہوا مسئلہ، پھر وہ فائرنگ ہوئی، پھر بندے مارے گئے، پھر سب کچھ ہوا، اور دوسری جگہ بھی آپریشن ہو رہا ہے خفیہ اداروں کے کہنے پہ، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو ایک طرف تو وہ جاری ہے، دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ان پر الزام یہی ہے کہ وہ اکسا رہی ہیں لوگوں کو اور اسٹیٹ کے خلاف، لہٰذا ان کو جو تھا وہ ایم پی او کے تحت انہیں گرفتار کر کے بند کر دیا گیا 3 ماہ کے لیے، کہ یہ نقص امن کا باعث بنے گی، لہٰذا ان کو، اور ان کے کہنے پہ ہی پورے بلوچستان میں ہڑتال بھی ہوئی تھی، اور وہ کسی قسم کے بالکل مطلب ان میں لچک نہیں ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں چاہتی ہیں، بس اپنے معاملات جو جس طرح وہ کہتی ہیں حل ہو، اس طرح وہ کہتے ہیں حل ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لہٰذا وہ تو فی الحال 3 ماہ کے لیے ہو گئی جیل۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کا مسئلہ۔ آپ کو پتہ ہے مختلف سوشل میڈیا سے سال بھر سے یہ کہا جاتا ہے بس 6 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، ہفتہ، 10 دن، سب باری نئے سے نئے، اور میری باتوں کی جو ہے وہ مخالفت اس لیے کی جاتی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں لمحے موجود میں جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی
ابھی ممکن نہیں ہے، کوئی معاملات سیدھے نہیں چل رہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں بن رہی، کیونکہ وہ 9 مئی کے 9 مئی کا جو ان پہ مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد جو وہ دوسرا جو آگے اسلام آباد والا، اور ابھی مزید مقدمے، جیسے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بن رہے، علیمہ خان نے کہا ہاں جی جتنے بھی باہر سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں، جتنے بھی جبران الیاس کر رہا ہے یا اظہر مشوانی کر رہا ہے، تو میں جبران الیاس کو بھیجتی ہوں اور خان صاحب کی مرضی سے بھیجتی ہوں، تو ایک اس کا بھی مقدمے کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو رہائی کا بھی چانسز لگ نہیں رہے، ان کے حق میں نہیں حالات۔ اس کو غیر جانبدارانہ سوچیں نا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بس 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، عید کے بعد، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان کے پاس بھاگ بھاگ کے پی ٹی آئی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو وہ یقین دہانی بھی دلا رہے ہیں، ساتھ میں انہیں انگیج کیا ہوا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کے پی میں جو آئی ہیں، جو جیتی ہیں پارٹیاں، انہوں نے بھی مینڈیٹ چوری کیا، وہاں بھی وہی فارم 47 کے، اور شیخ افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں کہ فارم 47 کے لوگ وہاں بھی موجود ہیں، تو وہ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ اب عید کے بعد تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ دونوں اکٹھے چلائیں گے؟ تو وہ کے پی میں کریں گے، کیونکہ ان کی جو اکثر کے پی میں، یہ بلوچستان میں تھے، مطلب ان کی سیاست ہے، سندھ اور پنجاب میں تو ان کی ہے ہی نہیں مولانا صاحب کی، تو مولانا صاحب اگر اس میں شامل ہوں گے الیکشن کے خلاف، تو کس کے خلاف ہوں گے؟ مینڈیٹ چوری کے خلاف ہوں گے تو کس کے خلاف ہوں گے؟ سوال یہ ہو رہا ہے، تو سوال یہی ہو رہا ہے کہ جناب وہ تو پھر پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بانی نے ان کو اجازت دی تھی کہ غیر مشروط طور پر آ جائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے، آپ فکر نہیں، بس تحریک چلائیں حکومت کے خلاف، مینڈیٹ کی چوری کے خلاف چلائیں، تو وہ ان کا چور تو وہی ہے، وہ خود آپس میں ہیں، تو اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چانسز جو ہیں وہ عید کے بعد کم ہیں، مخدوش ہیں، لیکن معاملات ابھی ہیں ایسے کہ یہ تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں آپس میں تعلقات رابطہ کر رہے ہیں، محمود اچکزئی بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جے یو آئی کا لگتا نہیں کہ وہ ساتھ دے گی، کیوں کہ مولانا سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، بڑا تجربہ ان کا۔ اب مولانا نے ایک نئی پھلجھڑی چھوڑ دی کہ جناب تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نواز شریف اپنا کردار ادا کریں، اور نواز شریف کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی آپ آرام کریں، آپ کی صحت اس قابل نہیں کہ آپ سرگرمیاں کر سکیں، لیکن مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ بحران جتنا بھی ہے وہ آئیں، گائیڈ کریں، حکومت کو بھی کریں اور اپوزیشن کو بھی کریں، ان کے تجربے سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ کس نے کہا؟ نیا فارمولہ کیا؟ نیا نہیں، پرانا ہی ہے، فارمولہ پرانا ہے، لیکن پھر سے نیا ہو کے آیا، جیسے بار بار مختلف ادویات جو ہے مختلف لیبر سے بیچی جاتی ہیں، تو جناب وہ جو ہے نا اپنا حکیم رانا ثناء اللہ، جو اب مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے یہ پہلے کہا تھا کہ جناب عدالتیں رہا کر دیں عمران خان کو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جتنے ان کے مقدمات ہیں ان کا میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے، ہمیں فیصلہ کرتی ہے تو کر دیں۔ لیکن اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 9 مئی کی باقاعدہ معافی مانگے، بالکل قوم سے معافی مانگے، ہاں وہ معافی مانگ لیں تو ان کی رہائی کا راستہ بن سکتا ہے، اور جب تک وہ رہائی نہیں، معافی کا راستہ نہیں نکالیں گے، معافی نہیں مانگیں گے قوم سے، یہی مطالبہ تھا ISPR نے بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، جن لوگوں نے کوتاہیاں کی ہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ قوم کے وہ مجرم بنتے نظر آ رہے تو وہ معافی مانگ لیں قوم سے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور عاصم صاحب نے بھی کہا تھا، سپاہ سالار نے بھی کہا تھا کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن انڈائریکٹ انہوں نے پیغام دیا تھا کہ جناب معافی نہیں ہے، تو معافی نہیں ہے ابھی فی الحال، کیونکہ جنہوں نے قومی اداروں پہ حملہ کیا 9 مئی کو، اور جو لوگ آئے جن کی فوٹیج مانگتے ہیں، یہ ان کی فوٹیجوں کو لے کے وہاں عدالت میں دینے کو ہو رہا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے تو ملٹری ٹرائل کا بھی کہہ دیا کہ جو وہاں سے ملٹری عدالتوں سے جو فیصلے وہ ٹھیک ہے، ابھی اس پہ اپیل ہوگی، آگے جائے گی، پھر سپریم کورٹ تک بات جائے گی، پھر سب کچھ ہوگا۔ لیکن رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ رہائی کا ایک ہی راستہ ہے عمران کا، کہ عمران ثبوت دے، یو ٹرن تو لینا جانتے ہیں، ایک یو ٹرن لیں بڑا سا، اور کہیں کہ قوم کے اعلیٰ مفاد میں قوم سے معافی مانگتا ہوں تاکہ معاملات جو ہے درست ہو جائے، جس کا عمران خان کی جانب سے امید نہیں ہے، بالکل توقع نہیں ہے، بالکل اس کی توقع نہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسے تنخواہ سے کام کرو بھائی، وہ جیل میں بیٹھے رہیں اور ان کے نام پہ لوگ اپنی کمائیاں کرتے رہیں، جیسے علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ان کا نام بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں لوگ، اور لوگوں کو ان کی رہائی کی فکر نہیں، تو حالات اس وقت بالکل ایسے ہی ہیں کہ کسی کو بھی فکر نہیں، سب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے جیل سے پھر ان کا چراغ نہیں جلے گا، کیونکہ عمران خان ایک حقیقت ہے، عمران خان بیانیہ بنانا جانتے ہیں، عمران خان یو ٹرن لینا جانتے ہیں، اور عمران خان پر لوگوں کو اعتماد ہے کہ ان کی بات مان لیتے ہیں، لوگ ماضی کی بات بھول جاتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی اتنی
ایسی طلسماتی جو ہے شخصیت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اس وقت سیاست ان کے بغیر، ان کے نام کے بغیر کوئی کام نہیں، نہ چینلز پہ کوئی، نہ باقی، نہ یوٹیوبرز، کوئی ان کے نام پہ پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے بندوں نے بھی اپنے ولاگ کرنے شروع کر دیے اور پیسے کما رہے ہیں، کچھ باہر بیٹھے کما رہے ہیں، کچھ یہاں کما رہے ہیں، لیکن ان کی رہائی کے لیے کوئی مثبت انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔